السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج آپ سب کا پھر سے اسلامک لیڈرشپ کے چینل میں خیر مقدم ہے. آج ہم دیکھیں گے ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی جائے پیدائش اور ان کے والد حیدر علی اور ٹیپو سلطان کی دیونہلئی قلعے سے جڑی ہوئی مختصر سی تاریخ. یہ قلعہ بنگلور سے 71 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے. تو چلو دیکھتے ہیں. تو دیکھیے یہ دیونہلئی کا فورٹ ہے جسے یوسف آباد نام رکھا گیا تھا ٹیپو سلطان کے دوارا. تاریخ جڑی ہوئی ہے جنگوں کی اور اس کو اتنا انہوں نے باقی رکھا ہے, یہی بہت کافی ہے. دیکھیے اندر پورا کا پورا شہر ہے. دیکھیے یہاں بھی آؤ, ایک قلعے کے بیسٹن شاید جہاں سے حفاظت کی جاتی ہے قلعے کی. ایک چھوٹی سی تاریخ بتا دیتا ہوں جو اس قلعے سے جڑی ہوئی ہے اور جہاں ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ جو ہے پیدا ہوئے. تو آئیے دوستوں اس قلعے کی ایک مختصر سی تاریخ جانتے ہیں جس سے ٹیپو سلطان اور ان کے والد حیدر علی رحمۃ اللہ علیہ جڑے ہوئے ہیں. یہ قلعہ جو ہے سب سے پہلے گوڑا فیملی, ان کے قبیلے کا نام نہیں پتہ لیکن قوم جو ہے گوڑا قوم ہے. میں نے پڑھائی کی تھی لیکن یاد نہ رہا. یہ لوگ کانجیورم سے یہاں آئے تھے, آج بھی مشہور ہے کانجیورم. تو وہاں سے یہ گوڑا لوگ یہاں آئے تھے اور انہوں نے پناہ گزین تھے. انہوں نے ان کے خواب میں یہ ان کے سردار کے خواب میں یہ بتایا گیا تھا کہ یہاں ایک قلعہ بنایا جائے. تو انہوں نے اس قلعے کو جو مٹی کا قلعہ بنوایا تھا, ان کے بیٹے کا نام مالا باہر گوڑا ہے, جنہوں نے یہ قلعہ بنایا. ان کے والد صاحب تو نہ بنا سکے. یہ قلعہ مٹی کا تھا. 15ویں صدی میں وہ لوگ یہاں آئے تھے تو یہ قلعہ بھی 15ویں صدی میں ہی بنایا گیا تھا. مٹی کا تھا, بعد میں اس کو پتھر کا مضبوط قلعہ بنا دیا گیا ہے. یہ قلعہ ہمیشہ سے کئی دوسرے بادشاہوں کے ہاتھوں سے فتح ہوتا رہا ہے اور اسی طرح میسور کے وڈیر نے بھی اس پر قبضہ کیا, اس پر حکومت قائم کی 18ویں صدی میں, اور انہی کے ہاتھوں سے یہ قلعہ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے والد حضرت حیدر علی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں آیا. اسی وجہ سے اس قلعے کے نزدیک ہی 400 میٹر کے فاصلے پر ایک جگہ ہے جہاں ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے. اس جگہ کی زیارت میں نے بھی کی ہے, آپ کو بھی کروا رہا ہوں, دیکھ لیجئے گا. یہاں کچھ ہے نہیں, ایک طویل سا مینارہ ہے 2 سے 3 میٹر لمبا, اور ایک مکان ہے ان کا, ایک مکان ہے جہاں ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے, اور یہ مکان EISI کے انڈر میں آتا ہے. وہی لوگ اس کی حفاظت کر رہے ہیں, یعنی ہندوستانی سرکار بذات خود اس کی حفاظت کر رہی ہے. اس کے اطراف ایک کافی لمبی چوڑی زمین ہے. یہ سرکاری ہے یا کسی خاص لوگوں کی ہے مجھے بھی نہیں پتہ. میں نے آس پاس کے لوگوں سے پوچھنے کی کوشش کی تو ایک عورت نے بتایا کہ یہ ایک خاص پراپرٹی ہے کسی کی. تو میسور کے وڈیروں کے ہاتھوں سے یہ قلعہ حیدر علی کے ہاتھ میں آیا. پھر ان کے ہاتھوں جب ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی جنگ ہوئی انگریزوں سے, تیسری جنگ, تیسری اینگلو میسور وار میں یہ قلعہ انگریزوں کے ہاتھوں میں چلا گیا 1791 میں. اس کے بعد سے اس کو یہ انگریزوں کے ہاتھ میں رہا, پھر یہ ہندوستانی سرکار کے ہاتھ میں آ گیا. اس قلعے پر مراٹھا نے بھی ہمیشہ قبضہ کیا ہے, کئی دفعہ قبضہ کیا ہے. اس قلعے کو جن لوگوں نے بنوایا تھا, جس قوم نے بنوایا تھا گوڑا اور ان کے قبیلے نے, انہی میں ایک شخص ہیں کیمپے گوڑا. تو کیمپے گوڑا اسی خاندان سے ہیں اور انہی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ وہ بنگلور کے بانی ہے یا بنگلور کو انہوں نے آباد کیا ہے. اسی وجہ سے ہندوستانی سرکار ہے کرناٹکا کی سرکار نے کیمپے گوڑا کے نام سے ایئرپورٹ بنایا ہے, ان کی طرف منسوب کیا ہے. گرچہ ابتدا میں اس کو ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے منسوب ہونا چاہیے تھا, اسی نام سے منسوب کرنے کا وعدہ بھی کیا گیا تھا. کیمپے گوڑا اسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور انہی کی طرف منسوب ہے کہ انہوں نے بنگلور آباد کیا, اور کیمپے گوڑا ہی کے نام سے بنگلور کا میجسٹک بس سٹاپ اور بہت ساری چیزیں, تاریخی چیزیں ان کی طرف شہر بنگلور اور میسور میں منسوب ہیں. جنہیں تاریخی دلچسپی ہے
تو وہ لوگ یہاں ضرور آ سکتے ہیں، اور جنہیں تصویریں کاٹنے کا شوق ہے وہ بھی لوگ یہاں آ سکتے ہیں۔ اور ہمارے ہندو بھائی کے لیے یہاں اندر کئی سارے پرانے مندر ہیں، وہ بھی یہاں آ سکتے ہیں۔ باقی یہاں سب لوگ آ کے صرف پوری قلعے کی فصیل گھومتے ہیں۔ میں قلعے کی فصیل پر کھڑا ہوں، میں نے آپ کو بتایا۔ یہ رہا پورے قلعے کا اوپری منظر۔ تو ٹھنڈی ہوائیں ہیں، وقت بتانے کے لیے کافی اچھی جگہ ہے۔ یہ قلعہ پورے 20 ایکڑ زمین پر پھیلا ہوا ہے۔ مالا بایر گوڑا اور ان کا قبیلہ جو بنگلور آ کر آباد ہو گیا تھا 15ویں صدی میں، وہ بنگلور کے قریب نندی ہلز کے پہاڑوں کے قریب آباد ہوا تھا۔ تو آس پاس کے دو مشہور شہر چکا بالا پور اور ڈڈا بالا پور بھی اسی خاندان نے آباد کرائے ہیں۔ ان قلعوں کی فصیلوں پر ایک چیز میں نے خاص دیکھی، وہ نشانہ باز ہوتے ہیں نا، وہ لوگ یہاں بیٹھ کے شاید نشانہ لگاتے تھے۔ ہر 4 قدم پر یہ چیز آپ کو مل جائے گی اس قلعے میں۔ تو دوستوں، اسی کے ساتھ ہمارا ویڈیو ختم ہوتا ہے۔ اگلی ویڈیو میں ملیں گے جہاں حیدر علی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، مطلب جہاں حیدر علی کے والد پہلی فوجداری جہاں انہوں نے کی، اس جگہ پر۔ تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔